बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं अपने तमाम अहबाब का ख़ास तौर पे जो मेरे जैसे तालिब इल्म हैं जिन्होंने कल के फैसले के बाद टेक्निकल कुछ सवाल पूछे हैं, मैं इंशाल्लाह उनका भी जवाब देता हूँ। ज़ायचे को पढ़ने का कायदा भी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करता चलूँ। अगर हमारा कोई अंदाज़ा दुरुस्त होता है, ये खालिक कायनात मालिक की मेहरबानी है, वरना हम बतौर मखलूक खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकते। हमारा अंदाज़ों का इल्म है, डेटा कलेक्शन है। ये डेटा कलेक्शन बिल्कुल ऐसे है दोस्तों जैसे थर्मामीटर ईजाद हुआ और उस थर्मामीटर पे जब बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर चेक किया गया तो एक जगह पे आके उन्होंने कहा ये नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी तरह दोस्तों ज़ायचे में जो डेटा कलेक्शन की गई वो भी ऐसे ही है। हमारे साथी ने सितारों के असरात बयान करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया दोस्तों ये है कि इस इल्म को सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू मज़हब ने पहुंचाया। सबसे बुरी बात जो इन्होंने की, इन्होंने इस इल्म के जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, उनको देवताओं का रूप दे दिया, उनकी परस्तिश शुरू करा दी और बहुत सारे बादशाहों को बेवकूफ़ बनाया। और अक्सर ये जो वहाँ पे तोम परस्त लोग हैं वो कहते हैं जी मुहूर्त बता दें जी हमारा, जी कौन सा है जी बच्चा। उसने कहा ठीक है फिर पैसे दो। उनका लगन निकाल दें, ठीक है जी पैसे दो। उनका नाम रखना है, उनका पैसे दो। उनका हमने बुनियाद डालनी है मकान की, पैसे दो। उनका ये बच्चा बच्ची पैदा हो गया है, उनका पैसे दो। उनका बच्चे की शादी करनी है, उसमें पैसे दो। किस्सा मुख्तसर ये इन लोगों ने इस इल्म को उठा के अपने दीन में शामिल कर दिया, परस्तिश शुरू करा दी और उसके बाद दोस्तों इस इल्म का हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। और इन्होंने सबसे बड़ा जुल्म जो मैं समझता हूँ किया कि इल्म की जो बयान किया वो गलत बयान किया, असल इल्म बयान नहीं किया। और दूसरी बात मैं अर्ज करता चलूँ कि किताबें जो हमारी थीं, हमारे ख़ास तौर पे अल बैरूनी की किताबें जो उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ था, ज़मीन और सूरज के उन्होंने उसमें फासले निकाले हुए थे, सितारों के फासले निकाले हुए, उनके मदार निकाले हुए थे। और उन्होंने अपने दुनिया का अजीम मैथमेटिशियन अल बैरूनी था जिसने यहाँ पे पिंड दादन खान के पास आके एक जगह पे बैठ के कहा कि ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये ज़मीन का कुतर है। तो आज नासा कहता है वही ज़मीन का कुतर है। ये मुसलमानों की इससे बड़ी तहकीक क्या होगी। और वाहिद मैथमेटिशियन दुनिया का जिसने कैलेंडर दुरुस्त किया दोस्तों, हमें अपने आबा अजदाद का पता नहीं है, मुसलमानों का पता नहीं है। हिंदुओं की चंद किताबें हैं जो उन्होंने गलत मतलब लिखी हुई है वो पढ़ते हैं, फिर कहते हैं जी क्योंकि इसका लॉर्ड फलां जगह होगा तो लिहाजा ये हो जाएगा। जबकि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आज 19 अगस्त है, 2026 है, दोबारा ये सितारे कभी भी यहाँ पे आए। एक दुनिया का नुक्ता आगाज़ है दोस्तों, एक दुनिया का नुक्ता अंजाम है। आप हमारे दीन को पढ़ें, कुरान शरीफ में है कि ज़मीन लपेट ली जाएगी, टकरा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप इस इल्म की हकीकत को पढ़ें तो इसरा का टाइम भी इसमें दर्ज किया जाता है कि वो ज़मीन एक नामालूम सिमत पे शिरक रही है। ये इस इल्म के अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में बयान किया उसकी निशानियाँ हैं। खैर बहुत प्यारे सवालात किए जो मेरे से साथ मेरे इस इल्म को पढ़ते हैं, मेरे जैसे तालिब इल्म हैं, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक सवाल किया जिसका मैं जवाब देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और जहाँ पे दोस्तों जहानत होगी वहाँ पे सवाल आएगा, जहाँ पे डफर होंगे और डफर सिर्फ कहेंगे जी ठीक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, देखे होंगे बैक बेंचर जो है ना वो कभी उस्ताद से नहीं पूछते उस्ताद जी ये बात कैसे। जो आगे तालिब इल्म बैठे होते हैं अगले डेस्क पे वो जो पढ़ रहे होते हैं वो उस्ताद जी ये कैसे। तो दोस्तों उनका सवाल ये है कि कल जब इमरान खान साहब का फैसला आया तो कल के दिन में कमर दर अकरब था, तो क्या उसका असर आएगा। अब ये एक क्वेश्चन है कि उसका असर क्या नेगेटिव आएगा क्या पॉजिटिव आएगा। यस, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए, नुक्ता आगाज़ नहीं है। ये नुक्ता आगाज़ उनके मुखालफीन का है, उनके लिए मुश्किलात का कल नुक्ता आगाज़ है, कमर दर अकरब था, उनके लिए नुक्ता आगाज़ है मुश्किलात का, इमरान खान के लिए नहीं है। वो तो बेगुनाह कैद था। उसके ज़ायचे में जो सियारगान मैंने रोज़ की बुनियाद पे बयान किए, आपको बताए कि बुर्ज असद जो है खान साहब का ज़ायचे पैदाइश में
9واں خانہ ہے۔ ایک اور میرے کوئی صاحب ہیں ملنے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان 6:45 پہ 5 اکتوبر کو پیدا ہوا۔ دوستو یہ بات بالکل غلط ہے، میرے پاس بہت ساری باتیں راز میں ہیں جو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے نہیں بتاؤں گا تو معذرت خواہ ہوں، لیکن ان کا برج قوس طلوع ہے۔ جب کسی بندے کا دوستو برج میزان ہوگا، جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی وہ یہ ہوگی آج کا کام کل پہ ڈالے گا، اور انتہا درجے کا ڈرپوک رونے والی شخصیت آپ برج میزان کو پڑھیے، وہ تو اس بات جہاں لڑائی جھگڑا ہوگا وہاں سے وہ بھاگ جائے گا، رونے لگ جائے گا، اور جو برج میزان کی خاتون ہوگی اس کو روٹی پکانی نہیں آئے گی، ہر وقت اپنے ناخن دکھائے گی، اپنے کپڑے دکھائے گی، اپنا جلوہ دکھائے گی اور عشق اور مستی کی باتیں کرے گی۔ اور عمران خان میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سٹرونگ ذائچہ عمران خان کا ہے، اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور آپ دیکھیے اس نے بطور وزیر اعظم پاکستان بھی اس نے جو ملاقاتیں کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کی، آپ یہ دیکھیے تصویر ذرا دیکھیے کیسے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دوستو انسان کے اندر کریج ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر بندہ جو ملے اس کو علم آتا ہو اور وہ جو کہے جناب میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ 6:45 پیدا ہوا، آپ کو کسی نے انفارمیشن دی ہے غلط دی ہے، میرے پاس ایکوریٹ انفارمیشن ہے، تو یہ ذرا تھوڑا احتیاط کیا کریں، جو میں نے ذائچہ بیان کیا اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کا ذائچہ بنائیں اس کے ہاتھ کی فوٹو لیں۔ میں نے ریسرچ کی ہے اور میں کتاب جو لکھ رہا ہوں وہ میں نے اس پہ 3 سال لگائے ہیں کہ میں نے نقطہ آغاز کہاں سے کرنا ہے، کتاب کو شروع کہاں سے کرنا ہے۔ اگر میں بھی یہ لکھوں کہ یہ 12 برج ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، تو میرے میں اور ہندوؤں میں پھر کوئی فرق نہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ وہ تو باتیں ساری پتہ ہیں کہ آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لہٰذا میں اپنی جو تحقیق ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لہٰذا یہ قمر در اقرب جو تھا جس میں یہ فیصلہ آیا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کے مخالفین کے لیے ان کا سکون تباہ کرنے کے لیے بہت اہم دن تھا۔ اگلی بات بھی بتاتا چلوں، اب جو میرے جیسے طالب علم ہیں وہ ذرا اس علم کو پڑھیں۔ 18 اگست 2026 کو 12:25 پہ اسلام آباد کا ذرا ذائچہ بنائیں، اسے اسٹڈی کریں کہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، ستارے کدھر تھے، تاکہ انہیں علم حاصل ہو۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ دھوکہ اور فراڈ اس وقت ذائچے میں عیاں ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جعلی ڈگری یہ وہ باتیں ہیں، اب آنے والے وقت میں فیوچر میں دیکھیے حال کے خانے اور ہوتے ہیں، فیوچر کے اور ہوتے ہیں۔ ہر خانہ جو بھی ہے، مطلب برج اسد ہے تو اسد کے بعد سملہ آئے گا، تو اسد کا جو فیوچر ہے وہ آپ سملہ میں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اسد کا جب بھی آپ ماضی دیکھیں گے برج سرطان میں دیکھیں گے، اسی طرح برج سرطان میں آپ اس کا مستقبل برج اسد سے دیکھیں گے اور اس کا ماضی برج جوزہ سے دیکھیں گے۔ ایک خانہ پیچھے جائیں گے ماضی کی بات ہے، ایک خانہ آگے جائیں گے مستقبل کی بات ہے۔ لہذا علمی بات یہ ہے دوستو، فیوچر میں آنے والے وقت میں ایک اور جعلی ڈگری کیس آئے گا جو بہت بڑا ہوگا۔ اس کی دوستو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زحل کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ریورس ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو دھوکہ فراڈ کا مرکز ہوگا برج ستارہ زحل سے ریلیٹڈ بندہ، برج جدی سے ریلیٹڈ بندہ سامنے آئے گا۔ یہ آج میری پریڈکشن ہے، آپ کو آنے والے وقت میں جب وہ آئے گا تو میں انشاءاللہ ذائچہ بیان کروں گا۔ اس وقت دوستو عمران خان کے مخالفین شدید مشکلات کا شکار ہیں کہ ان کے ذائچے میں عطارد، زہرہ اور مشتری جو ہیں، یہ خان صاحب کے ذائچے میں صرف طاقتور ستارے ہیں، اور یہی 7 ستارے اب اکٹھے ہیں۔ ان کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہے دوستو وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ جو اکٹھے ستارے ہیں دوستو اس میں شمس، مشتری، عطارد یہ اکٹھے ہیں، اور زہرہ ایگزیکٹ اسی مقام پہ، اسی مرتبے پہ جا رہا ہے جہاں عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے 11ویں خانے میں تھا۔ میں نے آج سے جب جو ہی زہرہ نے برج چینج کیا، برج میزان میں پہنچا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج زہرہ برج میزان میں آ گیا ہے، تو یہ خان صاحب کا خانہ امید ہے، امیدوں کے مطابق باتیں ہوں گی۔ لہٰذا زہرہ یہاں پہنچا، جیسے جیسے اس نے اپنی کمیونیکیشن آگے کی تو آپ کے سامنے ساری باتیں آ گئیں۔ اور اس سے اگلی بات جو میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں ذائچے کے مطابق، اس وقت دوستو جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب دلیلی بات یہ ہے کہ اس وقت زحل ایک درجہ بھی پیچھے نہیں ہوا، چند دقیقے پیچھے ہوا اور چیخیں نکلنا شروع ہو گئی عمران خان کے مخالفین کی۔ اور یہ میں عرض کروں کہ جیسے جیسے اس میں مریخ آگے آئے گا اور یہ نحس نظرات کے اثرات آئیں گے، تو میں نے بتا دوں ان کے مخالفین، عمران خان کے مخالفین کو بھاگنے، دوڑنے
اور چھپنے کی جگہ نہیں ملنی. یہ ذائچے کے منصوبات کے مطابق بات ہونے والی ہے. اب کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ تھوڑا دوستوں وقت لگے گا. جیسے اب دیکھیے عمران خان صاحب کو تو انہوں نے کہا تھا یہ کبھی باہر نہیں آئے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اچھا میں اسٹرالوجر ہوں، میں ذائچے بناتا ہوں، میں نے تو نہیں کہا تھا فلاں تاریخ کو باہر آ جائے گا. میں نے آپ سے کہا ستارے آ گئے ہیں، اب کسی بھی وقت وہ باہر آ جائیں گے. ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ کسی بھی کام کا کب ہوگا اس کا نکالنے کے لیے وقت، اس کے لیے جو ہمیں چیز درکار ہے وہ 6 قاعدے ہیں جن میں سے ہمیں ابھی تک 3.5 آتے ہیں. تو دوستو یہ ایک علم ہے، علمی کاوش ہے. میں تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے. میرا جو واٹس ایپ ہے اس کے اوپر بہت میسیجز آئے. احباب کا شکریہ، انہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا، مبارکباد دی. اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ ڈیٹا کلیکشن اندازوں کا علم ہے. خالق کے فیصلے مخلوق کبھی نہیں جان سکتی. اس سے آگے دوستو جیسے جیسے سیارگان اس سے آج کے بعد آگے جائیں گے اور ہم انشاءاللہ وہ تمام باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آپ کے قریبی عزیزوں میں، ساتھی دوستوں میں کوئی بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، پیٹ میں پرابلم ہے، ویسے ایلوپیتھی کی دوائیاں بہت کھائی ہیں، مرغن غذائیں بہت کھائی ہیں، ان تمام کے لیے دوستو آپ کے گھر میں پولی کیور کا ہونا بہت ضروری ہے. اس دوائی کی 2 گولیاں صبح دوپہر شام آپ کھائیں گے، آپ کے فوراً سینے میں جلن، معدے میں پرابلم اسی ایک دن میں 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ بالکل نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی آرڈر کر سکتے ہیں.